دھڑکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون ہے، پیار ہے، محبت کا رشتہ ہے. شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی خالد صاحب. میں بس مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں اپنی جانب سے اور پارٹی جانب سے آپ سب میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیر ایشو ہو یا آزاد کشمیر کے معاملات ہوں تو اس میں آپ نے ہمیشہ ہمیں موقع دیا اور ہمارا ساتھ دیا. اپریل 2022 میں 10 اپریل کو خان صاحب کی حکومت یہاں پہ ایک سازش کے تحت ختم کی گئی اور ایک سال کے بعد اپریل 2023 میں پی ٹی آئی کی حکومت جسے مینڈیٹ ملا تھا 2021 میں اسے ختم کر کے اسی طرح جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت یہاں بنائی تھی پی ڈی ایم 2 کی وہاں حکومت بنائی گئی اور وہاں پہ 2-2.5 سالوں سے جیسا نیائی صاحب نے بھی کہا کہ حکومت پاکستان سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ریاست پاکستان کے لیے ہم کشمیری ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان مضبوط ہو. اور ہمیں افسوس یہ ہے کہ اس 2-2.5 سالوں میں ایک ایسا فضا پیدا کی گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا شاید ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان میں کوئی ایک ہی مماثلت ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم کشمیری ہمیشہ پاکستان کو سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط پاکستانی تحریک آزادی کشمیر کی ضمانت بھی ہے. اب یہاں پہ میں اتنے سر بات کروں گا کہ ہمیں آج فخر ہے. ہم 7 آدمی تھے جو نہیں گئے، ان کے ساتھ ہر قسم کا دباؤ برداشت کیا. ہم سمجھتے تھے جو مینڈیٹ خان صاحب نے ہمیں دیا تھا جولائی 2021 میں، ہمیں فخر ہے کہ آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں تمام تر دباؤ کے باوجود. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی رزلٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری 2026 کی طرح جو رزلٹ آیا تھا 25 کی طرح وہی رزلٹ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں آئے گا. سیکرٹری جنرل صاحب سے ہماری تفصیل میں بات ہوئی ہے. ایک منڈی وہاں پہ لگی ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج مقبوضہ کشمیر میں یاسین ملک کو بھارتی حکومت پھانسی دینے کی تیاریاں کر رہی ہے اور بیس کیمپ کی حکومت جو ہم کہلاتے ہیں، ہمیں نہ یاسین ملک کا پتہ ہے نہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کا پتہ ہے. ہم صرف ایک کرسی کا کھیل رہے ہیں. اور جو یہ کہتے تھے کہ منڈی، کسی نے کہا تھا سبزی منڈی ہے، تو آج وہاں پہ ڈنگر منڈی لگی ہوئی ہے. کوئی ڈنگر مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں، کوئی ڈنگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. اور آج وہاں پہ اس سیاست سے بھی ایک اعتماد ختم کیا گیا. تو ہم آج بھی، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم آج بھی پوری پارلیمانی پارٹی، دیوان صاحب ہیں، حافظ احمد رضا صاحب ہیں، ہم پوری پارلیمانی پارٹی خان صاحب کے ساتھ تھی، خان صاحب کے ساتھ ہے اور خان صاحب کے ساتھ رہے گی. پارلیمانی پارٹی کے علاوہ راجہ منصور صاحب، یہ ہمارے سیکرٹری جنرل میر عتیق صاحب، جتنی مرکزی قیادت ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی اعتماد کھو بیٹھی ہے. میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ 60 دن اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے سال میں آئینی طور پہ، لیکن کبھی بھی ان 2 سالوں میں کبھی بھی 60 دن اجلاس نہیں ہوا. 13 دن 14 دن، بلکہ یہ سسٹم ریویو بھی ہوئی. بجٹ پہلے پاس کر لیا جاتا تھا اور بعد میں کہتے تھے جی کہ آپ اب آ کے تقریریں کریں. ہم نے اس بار بھی دھرنا دیا تھا، اسمبلی کے باہر دھرنا دیا تھا، لیکن وہی بات بری. ہم پی ٹی آئی والے اجلاس بلا نہیں سکتے تھے. 14 ممبر چاہیے ہوتے تھے ریگولیشن کرنے کے لیے، حکومت بلاتی تھی. ہم صرف 5 آدمی تھے، ہم اجلاس بلا نہیں سکتے تھے. یا حسن ابراہیم صاحب کو ساتھ بلائیں تو 6 آدمی ہم بنتے تھے اور اس کا فائدہ وہ اٹھاتی تھی. اس لحاظ سے بھی یہ اسمبلی عوام کا اعتماد کھو بیٹھی ہے. اور ہم تو یہ مطالبہ بھی کرنے میں حق و جانب ہے کہ جب بھی الیکشن غیر جانبدارانہ، ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے تحت، اور یہ الیکشن کمیشن بھی 14 جنوری کی، آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، 14 جنوری کو یہ پوسٹ خالی ہوئی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کوئی آئینی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اور میری تمام تر کوشش کے باوجود 3 بار انہیں لیٹر لکھا، ان کے پرنسپل سیکرٹری کو لیٹر لکھا، وزیر اعظم پاکستان کو چیئرمین کشمیر کونسل کی حیثیت سے لیٹر لکھا، لیکن انہوں نے کنسلٹیشن کا پروسیس مکمل نہیں کیا، جس وجہ سے یہ آئینی عہدہ آج بھی خالی ہے. اور ہمیں خدشہ ہے کہ وہ کہیں اپنی مرضی کا کوئی سلطان سکندر راجہ وہاں پر بھی نہ پیدا کر لیں اور پھر آزاد کشمیر کے الیکشن کو اسی طرح چرا لیا جائے جس طرح کہ یہاں پہ چڑھایا گیا ہے. تو بہرحال ہم آپ میڈیا سے، آخر میں یہ کہوں گا، میڈیا سے یہ توقع کرتے ہیں، آپ جس طرح آپ نے کشمیر ایشو کو ہمیشہ اٹھاتے ہیں، آپ آنے والے جولائی کے الیکشن میں آپ آزاد کشمیر کے الیکشن پہ نظر رکھیں. اور آزاد کشمیر میں کوئی بھی اگر اس قسم کا فارم 45 اور فارم 47 کی طرح کا کوئی نظام لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمیں آپ کا تعاون چاہیے ہوگا. آپ چونکہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ہم نے دیکھا آپ کے اوپر دہشت، آپ پارٹی نہیں چھوڑ کے گئے، یہ جو گئے ہیں 4-5 گزشتہ روز،
क्या इनके साथ कनेक्शन मजबूत नहीं था, पार्टी का रास्ते नहीं थे, या नहीं फिर तो नहीं कोई गया, और पहले के वजह गए थी? नहीं हैं। पहले की क्योंकि आपके तो हथकड़ियाँ भी हमने देखी। नहीं, आप- मैं गुजारिश करूं कि ये रोज़े अव्वल से ही जब ये लोग खान साहब ने ज़मान पार्क बुलाए तो ये लोग नहीं वहाँ गए तो खान साहब ने इन्हें फारिग कर दिया था। हम 7 लोग गए थे और उनमें से एक को फारिग कर दिया गया, एक ने इस्तीफ़ा दे दिया और एक हमसे फिर निकल गया, वो पीपल्स पार्टी में चला गया। तो हम 4 अभी हैं। तो ये जो लोग आप कह रहे हैं ना राब्ता, हमने राब्ते की आज भी वो कहते हैं, आज हम कहते हैं कि जो खान साहब का हुक्म है वही आखिरी हुक्म है, मैंडेट खान साहब का है, चाहे मैं हूँ, चाहे ख्वाजा साहब हूँ, दीवान मुहियुद्दीन साहब हैं या हफ़ज़ अहमद रज़ा साहब हैं। तो हम तो खान साहब के हुक्म के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। लिहाजा वो लोग मुनाफिकीन में से थे, बेवफाओं में से थे, हमने इसलिए उनके साथ कोई रब्ता नहीं किया। खान साहब अभी जिस खदशे का आप इजहार कर रहे हैं कि ये जानबदाराना इलेक्शन कमीशन तश्कील दे सकते हैं, तो जब आप लोग आइसोलेट हो जाएंगे और इस सारे प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे, अपने साथ जो मुनरफ हैं या जो नाराज लोग हैं उनको इकट्ठा नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप लोग ये तवक्को रखते हैं कि वहाँ पर आपकी मर्जी का या आपकी दी हुई इनपुट के मुताबिक वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जा सके? सर उसमें जो हमारा आर्टिकल 50 है सर इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन करके 3 नामों का पैनल चेयरमैन कश्मीर कौंसिल जो है उनको भेजता है और उसमें से वो किसी को भी लगा सकते हैं। मैंने अभी इसलिए मीडिया से गुजारिश की थी कि अगर इस किस्म का वो कोई निज़ाम वहाँ पे लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई सुल्तान सिकंदर राजा वहाँ पर भी लाना चाहते हैं, तो आप बराए मेहरबानी उस पर नज़र रखें। बल्कि मैं तो आज ये मुतालबा करता हूँ, मैं आज लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ और ये प्राइम मिनिस्टर भी उसके अलावा कोई अभी नहीं, वो कल भी कंसल्टेशन करके नाम जो ऊपर जो आए जा सकते हैं जिसमें तहरीक इंसाफ भी इस सारे अमल में शरीक हो सकती है। लेकिन एक बदनीति के तहत उन्होंने 8-10 हो गए वो अमल नहीं पूरा किया। लेकिन ये आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इस पर नज़र रखें कि वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर गैर जानबदार कोई ऐसी हमारे पास ऐसी शख्सियात हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं जिनकी जो फार्म 26वीं तरमीम की पैदावार नहीं है, अल्लाह के फल से ऐसे हैं जो गैर जानबदार इलेक्शन का इनेकाद करा सकते हैं। ये जो इस वक्त तो हुकूमत बन रही है ना, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म, और वो वोट देंगे पीपल्स पार्टी को। देखा ड्रामा कैसा है ज़बरदस्त कि वोट वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म को देंगे लेकिन खुद अपोजिशन में बैठेंगे। ये इसीलिए है कि पीटीआई को दबाया जाए कि चूँकि पब आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो पीटीआई के साथ है। तो जब अपोजिशन लीडर और दोनों वज़ीर आज़म मिल के तो एक इंतखाब करेंगे 3 नामों का, तो आगे भी जरदारी साहब और बैठे हुए हैं अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, तो हमें दबाने के लिए अपनी मर्ज़ी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से अब जो सूरत हाल है वो पहले वाली आज़ाद कश्मीर में नहीं रही है। आवाम बहुत जागी हुई है, आवाम बहुत आगे निकल गई है और पीटीआई अल्लाह के फजल व करम से 70% इस वक्त आवाम में मौजूद है। जैसा आपने अभी जो एक्शन कमेटी का एहतजाज था, पीटीआई ने उसका भरपूर साथ दिया, अगर एक्शन कमेटी के मेंबरान इलेक्शन में हिस्सा लेते उससे आपका वोट टूटेगा या आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे? ये बड़ा आपने तो बहुत पहले सवाल कर दिया, शायद हम कोई इस पर गौर कर रहे हैं। अच्छा, उनको मना रहे हैं? नहीं, मतलब इस पर गौर करेंगे। आप 2 महीने बाद सवाल करना पड़ेगा। किस किस्म का क्राइसिस देख रहे हैं सलमान इब्न असद? आप भी ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि वहाँ तो वज़ीर आज़म डट गया है, इधर से तैयारी है, तहरीक इंसाफ आज भी नहीं है, कल हो सकता है आ जाए, तो बहरान कैसा हो? कोई बहरान नहीं है। देखिए ये चाय के कप के बहरान है, कोई इसमें बड़ा बहरान नहीं है। दोनों इकट्ठे हैं, ये नूरा कुश्ती है। बिलाखिर किसी एक कठपुतली को वज़ीर आज़म लगा देंगे, लग जाएगा वज़ीर आज़म, आज नहीं लगेगा तो कल लग जाएगा, और क्या वज़ीर आज़म होगा, वो बराए नाम वज़ीर आज़म होगा। इसलिए कोई बहरान नहीं है। ये हम बहरान की एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, दर हकीकत ये एक तमाशा है
تماشے کا ایک پہلو ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس میں کوئی بحران کی اصل بات وہی ہے جس کی طرف نیازی صاحب نے اور خواجہ فاروق صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی ریاست جو ہے، جو جموں آزاد کشمیر آزاد اے جے کے جو ہے، یہ تحریک الحاق پاکستان، جو پوری ریاست کشمیر کی تحریک الحاق پاکستان ہے، اس کا بیس کیمپ ہے۔ آپ یہاں پہ اگر مذاق کرتے ہیں عوام کے ساتھ، عوام اور ریاست کے درمیان خلیج پیدا کرتے ہیں، تو آپ اس بڑے رسپ العین کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ آپ اپوزیشن میں رہیں گے؟ کیا آپ اپوزیشن میں ہوں گے؟ جی ہم تو پہلے سے ہی اپوزیشن میں ہیں، اور جی آج جو ابھی یہ جو منحرف لوگ صرف ہم ہی اپوزیشن میں ابھی آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں، جو پہلے ریفرنس قائل ہوا تھا اس کا کیا بنا اور ان کا کیا کریں گے؟ ان کی نااہلی کے لیے ابھی کوئی ریفرنس نہیں، میں عرض کی قانونی بات ہے۔ دیکھیں نا، آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اکتوبر 2023 میں، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ ان پارٹیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لہٰذا تمام ممبران جو کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے ان کو آزاد قرار دے دیا گیا۔ بعد میں جیسا کہ میں نے کہا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جماعتوں کو رجسٹر کر لیا گیا، وہ لوگ وہاں چلے گئے، ان پارٹیوں کے ممبر بن گئے، جبکہ پی ٹی آئی کی درخواست موجود ہے، پچھلے 2 سال سے پڑی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا، لہٰذا یہ تمام اراکین جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، ان کا سٹیٹس آزاد کا ہے، اس لیے ان کو ہانکا جا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اچھا السلام علیکم عمر صاحب، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ہو گئے آپ کی درخواست پڑی لیکن آپ کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا، اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، تو اس سال اس کیا قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا؟ ہائی کورٹ ہے، آزاد کشمیر سپریم کورٹ جائے گی یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیے اس وقت تو الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ صرف ایک ممبر وہاں الیکشن کمیشن میں اس وقت موجود ہے، کیا ہماری درخواست پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں لگتا، اور کوئی پتہ نہیں وہ کب لگے، پاکستان میں آپ دیکھیے کہ سکندر سلطان راجہ کی جو میعاد عہدہ ہے وہ جنوری 2025 سے ختم ہوئی بھی ہے، اور اب ہم نومبر میں آ گئے ہیں، تو اتنا 10 ماہ کا عرصہ، 11 ماہ کا عرصہ جو ہے پاکستان میں ایک میں سمجھتا ہوں غیر آئینی طریقے سے چلایا جا رہا ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا پہلے سے ہی ارادہ تھا کہ ہم نیا الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران نہیں اپوائنٹ کریں گے۔ 26ویں ترمیم میں یہ آ گیا کہ عہدے کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ کام کر سکتے ہیں جب تک کہ نئی تعیناتی نہ ہو۔ تو اگر ایسی صورتحال یہ آزاد کشمیر میں بھی پیدا کرتے ہیں، تو جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ایک مذاق آپ کر رہے ہیں آئین قانون کے ساتھ، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، عوام کی خواہشات کے ساتھ، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ جی، مہربانی۔